تو یہاں پر ان کے اس رویے کو قرآن نے بیان کیا اور اللہ تعالیٰ نے بطور حکم ہمیں بتا دیا، حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ کام تمہارے اوپر حرام ہے، جس طرح تمہارے اوپر شراب نوشی حرام ہے، زنا حرام ہے، جوا، سود اور دیگر کام حرام ہے، اسی طرح یہ حکم بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ یہ کام بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا ولی اپنا دوست نہ بناؤ۔ یعنی ایک تعلق یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ظاہری دنیاوی تعلق ہے، محلے داری کی بنا پر تعلق ہے، تجارت کی بنا پر تعلقات ہیں، یہ ولی کے تعلق میں نہیں آتے۔ ولی اس تعلق کو کہا جائے گا جو انتہائی گہرا تعلق ہو، جو آپس میں محبت اور اخلاص کی بنا پر ہو، جو انتہائی زیادہ اعتماد کی بنا پر تعلق ہو۔ تو مراد یہ ہے کہ ان کو اپنا حقیقی دوست نہ بناؤ، ان پر اعتماد نہ کرو، ان کو اپنے راز نہ دو۔ اور جب معاملہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا ہو تو اس صورت میں اسلام کا اور مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ پھر مسلمانوں کی مدد کرو، اسلام کو ترجیح دو اور اپنے اس تعلق کو ترک کر دو جو ظاہری دنیاوی تعلق تمہارا ان کے ساتھ ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اب یہ جب تک یہ احکامات نہیں تھے، حرام نہیں تھا، تو ان کے ساتھ تجارت بھی تھی، ان لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو دیکھیں ایمان والوں کی کیا حالت ہوتی ہے، ایمان والوں کا اس پر کیسا عمل ہوتا ہے جب اللہ کے احکامات آ جاتے ہیں۔ تو عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ آج کے بعد میرا ان لوگوں کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میرے لیے ہر چیز سے مقدم اللہ اور اس کا رسول ہے، میرا مضبوط اور ہمیشہ کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ تو یعنی ہمارے لیے ان آیات میں یہ حکم ہے، یہ پیغام ہے۔ اب اگر اس کے باوجود بھی کوئی آدمی ان سے مخلصانہ تعلقات رکھتا ہے، ان پر اعتماد کرتا ہے، ان سے دوستیاں لگاتا ہے تو صریح طور پر حرام کام کرتا ہے۔ اب دیکھو یہ کن لوگوں کی سنت ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو ایک طرف عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے، اپنے دعوے ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ میرے ان کے ساتھ تعلقات ختم ہیں، تو دوسری طرف منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے کیا کہا کہ ہمیں ڈر ہے ان سے، وہ مضبوط لوگ ہیں، وہ طاقتور لوگ ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے، لہٰذا ہم یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے، ہمیں ان سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو یعنی ان آیات کے نازل ہونے کے بعد جو حقیقی مومن تھے انہوں نے تو ان لوگوں سے قطع تعلق کر لیا، اپنے تعلقات ختم کر لیے، لیکن جن لوگوں کے اندر نفاق تھا، جو منافق تھے، ان کا طریقہ اور ان کی سنت یہ ہے کہ انہوں نے مجبوری کا عذر تراشا کہ ہماری مجبوریاں ہیں۔ آیات ہمیں کیا حکم دیتی ہیں کہ جب اسلام کو، مسلمانوں کی اجتماعیت کو ان سے خطرہ تھا تو آپ اپنے ذاتی تعلقات ختم کر لیں، لیکن آج امت مسلمہ کے نام نہاد بہت سارے لیڈر، بہت سارے حکمران وہ عبادہ ابن صامت کی سنت پر نہیں بلکہ عبداللہ بن ابی کی سنت پر اور اس کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ آج ان کو چاہیے تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے، اللہ اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کی پیروی کرتے، لیکن انہوں نے عبداللہ ابن ابی کے طریقہ کو ترجیح دی۔ اور وہی ان کا بھی دعویٰ ہے جو عبداللہ ابن ابی کا تھا، یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تو طاقت میں زیادہ ہیں، وہ لوگ تو بڑے مضبوط ہیں، ان کے پاس تو قوت ہے، جدید اسلحہ ہے، لہٰذا ہمارے ملک کمزور ہیں، ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے، ہمارے پاس ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، مفاہمت کا شکار ہیں، بزدلی کا شکار ہیں۔ حالانکہ ہمیں تو حکم دیا گیا کہ ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کرنے، اور اگر جو ظاہری تعلقات، جو دنیاوی معاملات میں جو ہمارے تعلقات ہیں، جب معاملہ اسلام کا آ جائے، جب معاملہ امت مسلمہ کا آ جائے تو ہمارے لیڈروں کو اور ہر
اسلام کا دعویٰ کرنے والے کے لیے لازمی ہے کہ ان سے اپنے تعلقات کو ختم کر دیں۔ دنیا بھر کے اندر، دنیا کے ہر ایک ملک اور ہر ایک حصے میں مسلمانوں کے بچوں پر، عورتوں پر اور مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن یہ جو بڑے بڑے ملک آپس میں مل کر امن کے لیے ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے، یہ محض اپنے دفاع کے لیے۔ مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر وہ خاموش ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو آدمی کوئی برائی، کوئی غلط کام دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان کے ذریعے سے اس کو برا کہے۔ آج اگر ہم وہاں جا سکتے ہیں، کسی طریقے پر بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، لیکن اگر ہم وہاں نہیں جا سکتے، اگر ہم مدد نہیں کر سکتے تو زبان کے ذریعے سے اور جو دوسرے ذرائع احتجاج کے ہیں اس ذریعے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، اس ذریعے سے ظالم کفر کی اس ظلم کو واضح کریں اور اہل ایمان کے ساتھ ہونے کا ثبوت دیں۔ ہمارے لیے دوسرا کام یہ ہے کہ جو حکمران آج خاموش ہیں، کل وہ حکمران اور وہ پارٹیاں جب ہم سے ووٹ لینے کے لیے آئیں تو ہم اس کا خیال کریں کہ اسلام کے لیے ان حکمرانوں نے کیا کیا اور ہمارے پاکستان اور ہمارے لیے انہوں نے کیا کیا ہے۔ یہ بڑے ظالم محض اپنی ذات سے مخلص ہیں، ایک یوسی کی سطح سے لے کر ملک کی سطح تک تمام کے تمام اپنی ذات سے مخلص ہیں، نہ تو کوئی اسلام سے مخلص ہے نہ پاکستان سے مخلص ہے۔ لہذا امت مسلمہ کی حمایت اپنی استطاعت کے مطابق ہمارے اوپر فرض ہے، اور دوسرا کام ایسے لوگوں کا ساتھ دینے والا، ایسے لوگوں کو ووٹ دینے والا ہر جرم اور ہر برائی میں بھی شریک ہے۔